हेलो व्यूअर, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें एक वाकया जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये वाकया जो है बेसिकली एक दौलतमंद जो लड़का है या दौलतमंद जो शख्स है उसके बारे में है, और साथ में जो है एक अक्लमंद जिसके पास सेंस है, ठीक है, अगर वो है। इनकी दोनों में एक डायलॉग हुआ है, ये रियल वाकया है, और ये समझाने के लिए आप है कि अगर आपके पास दौलत है तो आप हर चीज़ खरीद भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा माइंड नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके पास जितनी भी दौलत हो, अगर आपको चीज़ आर्जी तौर पर आप उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेंस नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो फिर वो वापस जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ बड़ी अहम चीज़ शेयर करने वाला हूँ। रियल वाकया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपने अपना जो नॉलेज है या अपना जो स्किल्स है उसको ज़्यादा फोकस करना है। आपके पास पैसा मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन इस वाकये में जो रियल चीज़ बताई गई है कि आपके पास जो सेंस है, अगर आपके पास शऊर है, इल्म है, ठीक है, तो फिर आप दौलत जो है वो हासिल भी कर सकते हैं। और अगर आप पर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ भी जाती है, कोई मुश्किल भी आ जाती है, तो फिर आप जो है उसे फेस करके फिर अपनी दोबारा जो है वो उसी पोजीशन पे आ सकते हैं। वाक़या शुरू करते हैं जो है हिंदुस्तान का वाक़या कि शुरू में जो हिंदुस्तान जब 1859 के बाद पाकिस्तान में आए, तो हिंदुस्तान में आए, तो वहाँ पे जो है स्टार्टिंग में इस तरह होता था कि उसे जो इलाका होता था उसकी जो लैंग्वेज होती थी उनको नहीं पता होता था। तो फिर जो है एक हिंदुस्तानी जो थे, वो एक अच्छा आदमी जो उनकी मालूमात इंग्लिश उनसे सुन के उनको जो है हिंदुस्तानियों को बता सके, हिंदुस्तानियों की जो उर्दू है या हिंदी है ज़ुबान में ट्रांसलेट करके दोबारा जो है अंग्रेज़ को बताया जाए। तो ये वाक़या जो है बड़ा अहम था। तो उसमें जो एक जो अंग्रेज़ है जब अपने कस्बे में या अपने ज़िले में जो है रियासत में आता है, तो रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत जो है एक फ़ीमेल उसे नज़र आती है। तो वो जो है उसे देखने के बाद उसके दिल में ख्वाहिश आती है कि जी मैं इसके साथ शादी करूं। तो उसने एक ज़हन लगाया और उसके बाद अपनी जगह पे चला गया, अपनी रिहाइश में गया। कुछ दिन गुजरे तो उसके बाद जो उसका वही जो उसने उसके पास वज़ीर रखा हुआ था, तो जो उसने ट्रांसलेटर अपना रखा हुआ था, उसे बताता है जी आप मेरे लिए कुछ इस तरह के कोई फीमेल जो है वो अरेंज करें, और दूसरा कुछ खाने वगैरह की ये चीज़ मामला जो है वो करें। तो जो है वो जो उसका ट्रांसलेटर है वो जाता है, और ये उस वक़्त की बात है, उस वक़्त इस तरह के मामला जो थे वो आम थे। आम तो मुराद ये है कि अंग्रेज़ थे, तो वो जो है जो वैश्याती बाज़ारू औरत होती थी उसे जाके वो ले आते थे। तो वो उसके साथ रात गुजारता था, और सुबह जो है वापस उसे जो उसका ट्रांसलेटर होता था वो उसे छोड़ आता था। तो ट्रांसलेटर जो है वो जब फीमेल को लेकर आता है तो उससे पूछता है जी इसने इस अंग्रेज़ ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं है, कुछ मसलन के बद बिहेवियर या ये वो। तो वो कहती है कुछ नहीं किया जी, रात वो ये सोया रहा है, सुबह उठा है और मुझे मेरी जो है कीमत दी है, और उसके बाद जो है मुझे भेज दिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ। इसी तरह महीने की रूटीन चलती है, महीने के बाद ये ज़रूरत पेश आती है, इसी तरह का मामला जो है वो चलता रहता है। तो ये 5 से 10 फीमेल को बाज़ारू औरतों को लेकर आता है, तो यही मामला होता रहता है। तो एक दिन ये जो है मौसम ख़राब होता है, तो जो अंग्रेज़ होता है ये ट्रांसलेटर को बताता है जी आज मुझे क्या आप आज एक फ़ीमेल जो है वो अरेंज करें। तो मौसम ख़राब होने की वजह से ये ट्रांसलेटर जो होता है वो एक अपने जो गाँव की ना फ़ीमेल जो होती है जिसे ये पसंद करता होता है, ठीक है, उसे लेकर आ जाता है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं स्टार्टिंग में छोड़ गया था, वो ये थी कि वो जो फ़ीमेल औरत थी वो इस ट्रांसलेटर की जो थी वाइफ़ थी, तो इसलिए ये मामला पेश आता है। तो ये ट्रांसलेटर जो है इसी बेबसी में जब मौसम ख़राब होता है तो वो कहता है जिसने करना कराना तो कुछ नहीं है, वो अपनी एक बेवकूफ़ाना हरकत जो है वो कर बैठता है। तो वो उसे भेज देता है, और फीमेल जो है वो काफ़ी इसरार करती है जी ऐसा ना करें आप, यानी कि मैं रज़ामंद नहीं। तो वो कहता है जी करता कराता कुछ नहीं है, इस तरह का मामला है, तो मौसम भी ख़राब है,
اگر اس طرح ہو جائیں گے تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے اور ہم جو ہے ہماری کچھ ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. تو یہ معاملہ سن کر فیمیل کسی طریقے سے وہ آمادہ ہو جاتی ہے اس کی گھر والی, تو وہ چلی جاتی ہے جی اس کے ساتھ. تو جب انگریز کے سامنے وہ فیمیل جاتی ہے تو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے, اور انگریز جو ہے وہ ساری بات بتاتا ہے اس فیمیل کو کہ اس طرح میں جب اس ضلع میں آیا تھا تو آپ کو اس جگہ پہ دیکھا تھا تو مجھے آپ بڑی اچھی لگی تھی, تو جو میرا ٹرانسلیٹر تھا اس کی آپ وائف تھی. تو اس لیے پھر میں نے جو ہے یہ ایک ذہن اپنایا کہ اس علاقے کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے پھر میں نے آپ کے چکر میں 10 سے 20 عورتیں جو ہیں ساری عورتوں کو منگواتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور ان کو پیسے دیتا تھا. تو آج آپ کو میں نے بھی اسی لیے آج میں آپ کو بھی حاصل کر لیا, میں نے آپ کو بھی, تو یہ معاملہ بنا ہے. تو فیمیل جو ہے وہ بڑی اسرار ہوتی ہے, پراسرار ہوتی ہے, جی اس نے میرے لیے اتنا کام کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی وہ دلاتا ہے. اور اس وسوسے میں جو ہے وہ جب صبح ہوتی ہے تو جب ٹرانسلیٹر آتا ہے جی گھر چلیں, تو اس کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہے جی میں اب آپ کے ساتھ نہیں جاؤں. تو ٹرانسلیٹر بڑا پریشان ہوتا ہے اور وجہ بھی پوچھتا ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے, وہ فیمیل کہتی ہے جی میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. تو ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ اب کیا جائے, کہ اب کس طرح اسے میں واپس حاصل کروں. تو سوچتا ہے, کچھ دن بعد سوچنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ساری ایک پلان بناتا ہے, اس پہ ورک کرتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ موسم جو ہے کہ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے, کچھ پاس کے گاؤں میں جو وہاں کے ڈاکو ہوتے ہیں انہوں نے حملہ کیا اور کچھ انگریزوں کو نقصان پہنچایا, کئیوں کو مارا. تو یہ واقعہ اسے ہوتا ہے, تو وہ واقعہ جو ہے وہ واپس آ کے جو ہے وہ انگریز کو بتاتا ہے جی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. تو اس میں جو گاؤں والے تھے انہوں نے جو انگریز تھے ان کو جو ہے وہ مثلا جان سے مار دیا, جو لٹیرے تھے. تو مجھے کافی کبھی یقین ہے کہ میں نے جو اپنے سورسز سے پتہ کروایا تو مجھے یقین ہوا ہے کہ وہ جو لٹیرے ہیں آج ان کا جو ہے ہم ٹارگٹ جو ہے ہمارا ہے, ہماری اور اتنی سیکیورٹی بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو فیس کر سکیں. تو اس لیے پھر آج کی جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ آپ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں سے جو ہے اپنی بٹالین میں واپس چلے جانا چاہیے, اور جب یہاں پہ جو ہے حالات ٹھیک ہوں گے پھر آپ واپس آ جائیں. تو یہ بات ساری سنتا ہے تو انگریز بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی اس طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے ساتھ بھیج دیں. جی وہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ساری چیزیں جب اکٹھی کرتے ہیں ساتھ میں, تو اس کی جو ریئل وائف بھی ساتھ ہوتی ہے اور ٹرانسلیٹر کی وائف جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے, اور بھی کافی عورتیں ہوتی ہیں جو کنیز وغیرہ انہوں نے کام کے لیے رکھی ہوتی ہیں, وہ بھی ساتھ میں, وہاں پہ کافی بندے بھی ہوتے ہیں اور سامان بھی لے کر آ جاتا ہے. تو ٹرانسلیٹر کہتا ہے جی یہاں سے آپ اپنی جان بچا لیں, تو اپنے جو آپ کے فیملی والے ہیں, گھر والے ہیں, ان کی جان بچا لیں تو بڑی بات ہے, ورنہ ان کا مین ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب اتنا سامان اور اتنے سارے آدمی اور اتنی ساری فیمیلز آپ ساتھ کھڑیں گے تو عموماً وہ آپ کو زیادہ دور جانے نہیں دیں گے اور آپ کو جان سے مار دیں گے, اور سارا سامان جو ہے وہ بھی لوٹ لیں گے اور آپ کی فیملی کو ہے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بات سنتے ہی انگریز جو ہے وہ اپنے ٹرانسلیٹر کو کہتا ہے جی پھر کیا کیا جائے. تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں, آپ اپنے ضروری جو چیزیں ہیں, ضروری جو سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں, اور جو دوسری چیزیں ہیں اسے چھوڑ دیں. کچھ دن کے بعد یہاں کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ واپس آ جانا. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس نے اپنی فیملی اور کچھ پیسے, کچھ ضروریات چیزیں وہ لی اور وہاں سے چلا گیا, اور کچھ عورتیں جو وہاں تھی وہ وہیں رہ گئی. تو وہ اسے چھوڑ کے آ گیا. اس کے بعد جو ٹرانسلیٹر تھا واپس آیا, اس نے سب کو اکٹھا کیا, سیکیورٹی کو بھی, اور ساتھ میں وہ جہاں کام والی جو تھی اس میں اس کی فیمیلز بھی تھی وہ بھی وہاں پہ تھی. تو انہیں وہ بات بتاتا ہے جی جو انگریز تھا اسے تو میں چھوڑ آیا ہوں, وہ اب سیو ہے. تو لٹیرے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یا کسی عورت کو یا آپ کو کسی کو نقصان نہ پہنچا دے, تو اگر کوئی چاہتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جانا کے لیے جانا چاہتا ہے تو چلے جائے. کچھ دن جب حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ واپس جو ہے ادھر آ سکتے ہیں. تو اسی لیے جو عورتیں جو ہیں وہ بھی جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں. اگر کسی نے گھر دور ہے تو وہ میرے گھر میں جو ہے وہ رہائش رکھ سکتی ہیں,
پھر جب صبح ہوگی وہ اپنے گھر چلی جائیں۔ یہ بات سننے کے بعد کافی زیادہ عورتیں جو ہیں وہ مجبور ہوگی، کچھ تو ان کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہوگی اور کچھ لوگ جو ہے اپنے گھر۔ اسی طرح جو اس کی وائف تھی وہ بھی کہتی ہے جی اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہ رہی۔ تو وہ کہتا ہے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ آئیں، آپ وہاں پہ رہیں، میں صبح آپ کو اپنے جو آپ کے والدین گھر ہوں گے وہاں پہ چھوڑ آؤں گا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، تو اسی لیے سارا معاملہ بنتا ہے۔ تو وہ چلا جاتی ہے، فیمیل جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو جو اس کی ٹرانسلیٹر کی وائف ہوتی ہے وہ معافی مانگتی ہے، جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں لالچ میں آ گئی تھی، اس نے مجھے ساری گفتگو بتائی کہ اس طرح میں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ جو ہے وہ رچایا ہے۔ تو ٹرانسلیٹر کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیٹر بے بسی کے عالم میں کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں اس رات موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے پریشان تھا، تو آپ کو جو ہے میں نے جو ہے اس رات نہ بھیجا ہوتا تو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ تو اسی لیے پھر وہ میاں بیوی جو ہے بڑے کلوز ہوئے، پھر جو ہے واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے پھر اپنی زندگی کا تسلسل جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اس واقعہ میں جو مین چیز تھی، یہ ریئل ٹروتھ واقعہ، ٹھیک ہے، اس میں میں نے کوئی اپنی کہانی نہیں اپنی آپ سے گڑی، بک کا حوالہ بھی میں آپ کو ضرور دیتا، لیکن بدقسمتی ہے جس سے میں نے یہ بات سنی ہے اس بزرگ سے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی اس چیز کا حوالہ نہیں تھا، لیکن ہے ریئل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انگریز جو ہے ٹرانسلیٹر نے انگریز کو واپس بلایا اور وہ اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیا۔ تو اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ دنیا کی کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ عارضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس سکل ہے، نالج ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ کی مثلاً کہ اگر آپ دولت مند ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو ضروری ساری عمر آپ نے ایسے نہیں گزارنا، ٹھیک ہے، کچھ ہی دن ہے انشاءاللہ، کچھ ہی دن کے بعد آپ کی یہ ترقی جو ہے آپ اس پہ راہ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ ورک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مین چیز ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، سکلز لیں اور پلاننگ جو ہے وہ بنائیں۔ اس کے لہٰذا اس کے ساتھ پلاننگ بہت ضروری ہے، اس کے بعد ڈسپلن آتا ہے، ڈسپلن سے ورک کرتے رہیں۔ ایکشن جو ہے وہ سب سے پہلے، ایکشن، ڈسپلن اور ایکشن، پلاننگ اور اس کے بعد ڈسپلن جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آپ ڈسپلن سے کوئی بھی کام کرتے رہیں تو ایک نہ ایک دن آپ اپنے گول کو حاصل کر لیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں۔